ہیں اور دیندار لوگ فرقہ پرستی کے اندر گھیرے جا چکے ہیں۔ نتیجہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ چار دیواری سے لے کر پارلیمنٹ تک ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ موضوع میرا آج اور تھا، صبر اور شوق کے حوالے سے تھا، لیکن میں حالات حاضرہ کو زیادہ بیان کرتا ہوں۔ معاملات اس قدر عجیب و غریب ہیں کہ دنیا کی نظر میں یہود و نصارہ کی سوچ اور فکر کے مطابق سب سے بڑا دہشت گرد مسلمان ہے۔ اور ہم اپنے معاملات، اپنے حالات سے ان کو واضح کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تمہاری سوچ اور فکر جو ہے وہ صحیح ہے۔ ہم اس سے دو قدم آگے تو جا سکتے ہیں، پیچھے نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اگر قرآن اور احادیث طیبہ کو دیکھیں تو قرآن اور حدیث ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جانے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ یہ قرآن کی خوبصورت تعلیم ہے۔ زمانہ نبوی سے یہ تعلیم شروع ہوئی، 14 صدیاں گزر گئیں۔ اگر ہم تھوڑا قرآن کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، غور کریں، قرآن ہمیں آئینے کی طرح اس کا ہر حکم یوں صاف نظر آتا ہے۔ امت اسی آیت کو لے لے، سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی یہ دو کام، غصے کو پی جانا، درگزر کرنا، معاف کرنا، اللہ ذوالجلال کے نزدیک یہ سب سے بڑے نیک کام ہیں، بڑے اہم ترین عمل ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے وہ دین رحمت ہے، اور یہ ایسا دین رحمت ہے کہ اس میں دہشت گردی کا قریب کا دور کا بھی تصور نہیں ہے، نہ تعلق ہے۔ اس میں تو امن ہے، اس میں تو رحمت ہے، اس میں تو محبت ہے، اس میں تو الفت ہے، اس میں تو برداشت کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس میں تو وہ عظیم باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، فرمایا کہ جو کچھ میں کروں، جو کچھ میں فرماؤں، حکم دوں، وہ سب امت کے لیے نجات ہے۔ اگر میرے عمل کو دیکھیں تب بھی نجات مل جائے گی، اور اگر میرے فرمان پہ عمل کریں گے تب بھی نجات مل جائے گی۔ ہم نے حضور کے قول کو بھی چھوڑ دیا ہے اور حضور کے فعل کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ یہ حدیث طیبہ میں آپ کے سامنے ایک بیان کر رہا ہوں، اتنا مختصر اور اتنا جامع معنی حدیث ہے، جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو۔ کیسی تعلیمات ہیں امت کے لیے۔ فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ اللہ اکبر، اس حدیث پہ غور کریں ذرا۔ سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، واعف عمن ظلمک، اور جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ ہم نے چھوڑ دیا اس کو، ہم اس حدیث کو بھول گئے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تیرے ساتھ برا رویہ اپنائے تو اس کے ساتھ اچھا رویہ پیش کر۔ یہ تعلیمات ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
نہ ہم بیان کرتے ہیں کہ ہم ایسے موضوعات کی اشد ترین ضرورت ہے۔ اب ذرا آپ نے دیکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، سیرت طیبہ کو، اور آپ کی تعلیمات پر، اور پھر محرم کے حوالے سے آپ نے ساری چیزیں دیکھنی ہے، غور کرنی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذاتی طور پر کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہ آپ کی اہم ترین خاصیت ہے، یہ عادت مبارکہ تھی۔ پوری حیات طیبہ میں حضور نے بچپن سے لے کر جوانی تک، اعلان نبوت سے لے کر وصال مبارک تک، جس کسی نے زندگی میں ذاتی طور پہ حضور کے ساتھ زیادتی کی ہے، اپنی ذات کا حضور نے بدلہ نہیں لیا۔ جب اس نے حقوق اللہ اور حدود الہی میں، احکامات الہی میں، اور جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے شرعی طور پہ گناہوں پر حدیں مقرر ہیں، جب اس نے وہ حدیں پھلانگی ہیں، حدوں کو توڑا ہے، حدود اللہ کو توڑا ہے، اور احکامات الہیہ میں اس نے نافرمانی کی ہے، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی نہیں دی۔ توجہ ہے نا آپ کی پوری؟ بڑا اہم ترین میں نے آپ کے سامنے شروع کر رکھا ہے۔ کاش کہ آج ہر مسجد میں یہ آواز اٹھتی اور اس موضوع پہ گفتگو ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر کبھی آپ نے انتقام نہیں لیا، بلکہ انتقام لینا تو درکنار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر ظلم کرنے والوں کو معافی بھی دی ہے اور ان کے حق میں دعا ہدایت بھی کی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے سامنے کئی واقعات ہیں، بڑے تاریخی واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کرنے والوں کو بد دعا نہیں، دعا ہدایت دی ہے۔ طائف کا میدان اس بات کا شاہد ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تبلیغ کی انتہا کر دی، بجائے تبلیغ قبول کرنے کے ظلم، تشدد، گالی گلوچ، مجنو، دیوانہ پن، روڑے، کانٹے، یہ ساری چیزیں اس کے جواب میں ملتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اگر میری یہ بات قبول نہیں کرتے، میں ذرا طائف میں جا کے تبلیغ کروں، ہو سکتا ہے وہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں۔ حضور وہاں تشریف فرما ہوئے، آپ نے وہاں تبلیغ شروع کی۔ طائف والے لوگوں نے آپ کو انتہا سے، حد سے زیادہ پریشان کیا، گالی گلوچ کیا، روڑے مارے، اور چھوٹے اور بڑے بچوں کو، چھوکروں کو حضور کے پیچھے لگا کر حضور کو تنگ کیا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم آخر ایک باغ میں جا بیٹھے، میں بھی تفصیل واقعہ نہیں عرض کر رہا، چھوڑ رہا ہوں کچھ۔ باغ میں جا بیٹھے اور حالت یہ تھی کہ خون جسم سے جاری ساری تھا۔ یہ اس حالت کو دیکھ کر میرے اللہ ذوالجلال کو کس طرح محبت اور شفقت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل امین کے ساتھ ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ، وہ بھی ساتھ بھیج دیا۔ اور یہ ساری حالت، حضور نہ تجارت کے لیے گئے، نہ کسی کو ملنے کے لیے گئے، تبلیغ کی غرض سے گئے تھے، درس ہدایت دینے گئے تھے، لیکن اس کا رد عمل یہ سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں بیٹھ کر اپنے خون مبارک کو صاف کر رہے تھے کہ جبریل امین آ گیا۔ اللہ کے سلام پیش کیے اور عرض کی حضور ان طائف والوں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، یہ ملک الجبال فرشتہ میرے ساتھ ہے، اسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر میرا نبی تجھے کہہ دینا تو دونوں پہاڑوں کو یوں ملا کر ان کو پیس دینا ہے، ان طائف والوں کی نسل ہی ختم ہو جائے۔ حضور اس لیے میں حاضر ہوا ہوں، آپ کا کیا حکم ہے؟ اب حضور نے کیا فرمایا؟ جبریل میں تو ان کے حق میں دعا ہی کروں گا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔
مالک الجبال فرشتے نے کیا کہا سننے کے قابل ہے۔ عرض کی اللہ کے نبی، واقعی جو اللہ نے آپ کو رؤوف نام دیا ہے اور واقعی جو اللہ نے آپ کو رحیم نام دیا ہے، واقعی آپ رؤوف بھی ہیں اور واقعی آپ رحیم بھی ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ واقعی آپ رؤوف بھی ہیں اور واقعی آپ رحیم بھی ہیں۔ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے اور آپ نے معافی دینے کی انتہا کر دی ہے، اور اس کے باوجود آپ پھر بھی ان کے لیے دعائیں ہدایت کر رہے ہیں۔ فتح مکہ دیکھ لیجئے، فتح مکہ مختصر، جب صحابہ کرام کا جوش جذبات پورے عروج پہ ہیں اور فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، کفار و مشرکین یا تو بھاگ گئے یا گھروں میں چھپے ہوئے ہیں، اور ایک صحابی پورے جوش میں یہ نعرے لگا رہا ہے، الیوم یوم الملحمت، الیوم یوم الملحمت، الیوم یوم الملحمت، آج تو خون بہانے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج ہم ان مکہ والوں سے سارے بدلے لیں گے۔ انہوں نے جو جو ظلم کیے ہمارے نبی پر اور ہمارے پر جو جو ظلم کیے ہیں، آج ہم سارے بدلے لیں گے۔ نبی رحمت کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، حضور نے صحابی کو بلایا اور فرمایا، میرے صحابی تم کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کی حضور میں یہ اعلان کر رہا ہوں، الیوم یوم الملحمت، الیوم یوم الملحمت، آج تو خون بہانے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج ہم خون بہائیں گے۔ حضور نے کیا فرمایا سننا ذرا، میرے صحابی اگر تم نے ان گلیوں میں اعلان کرنا ہے تو یوں اعلان کرو، الیوم یوم المرحمت، الیوم یوم المرحمت، مکہ والوں آج تو رحم کرنے کا دن ہے، ہم نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ ہم نے اس نبی رحمت کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے بھلا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بے شمار واقعات ہیں جو آپ کی سیرت طیبہ پر بہت بڑی دلیل ہے، بڑا آئینہ ہے۔ ایک آدمی کو حضور نے دین پیش کیا، بجائے وہ دین قبول کرنے کے اس نے آپ کے نازنین چہرے پہ تھوک ڈال دی۔ جو ہی چہرہ مبارک پر تھوک پڑی، اگر آج ہم میں سے کوئی ہوتا نہ جانے حالات کیا ہوتے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے، قتل و غارت کا طوفان کھڑا ہو جاتا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا بھائی اب تو تیرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، اب کلمہ پڑھ لے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، رب جلال کی عظمت کی قسم ہے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، میرے نبی کی زبان مبارک سے پھیلا ہے۔ ہم ساری امت ان باتوں کو بھول گئے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے آنے والے دشمنوں کو اپنی چادر اتار کر نیچے بچھا کے نہیں دی حضور نے؟ اور یہی وجہ ہے اپنی امت کو یہی تعلیم دی ہے، یہی تعلیم دی ہے۔ اور مسلمان کی تعریف ساری دنیا کرے، سارے مبلغ، مفسر، مجتہد، امام سارے اپنی زبان سے تعریف کریں کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ میرے نبی نے 2 لفظوں میں تعریف فرمائی ہے، اس کو پوری امت بھول چکی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں۔ اللہ انگن درود سلام ہوں اس زبان نبوت پر کہ جن کی ایک بات پہ اگر امت عمل کر لے، فرما مسلمان وہ نہیں ہے جو ظلم و تشدد کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میرے بھائیوں اب ذرا غور کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات پر صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا ہے۔ چونکہ محرم کا مہینہ ہے تھوڑا سا میں اس کو ساتھ ملاتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا آدمی جب گرفتار ہو گیا تو آپ نے کیا کہا؟ اسے شربت پلاؤ، اسے اچھا کھانا کھلاؤ پلاؤ،
اب ذرا غور کریں کیسا حضور کی تعلیمات پہ عمل، اور انہی کے صاحبزادے سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح اپنے نانا جان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ صحابہ کے درمیان 400 صحابہ کے ساتھ سفر پہ جاری ساری ہے سفر، ان کے درمیان میں آپ موجود ہیں، اور ان 400 صحابہ کرام میں سے سب سے حسین و جمیل، سب سے خوبصورت کون ہیں؟ سیدنا امام حسین ہیں۔ اور میرے نبی نے بھی ارشاد فرمایا سر سے لے کر سینے تک امام حسن میری مشابہت رکھتا ہے، اور سینے سے پاؤں تک حسین، گویا دونوں ملا کے حضور کی تصویر بن جاتے تھے، دونوں ملا کے حضور کی تصویر بننے والے ان 400 صحابہ کرام میں حسین و جمیل آپ کا چہرہ ہے، خوبصورت آپ ہیں۔ ایک آدمی ملا آ گئے، اس نے کہا یہ دستار باندھے ہوئے اور چاند کی طرح چمکنے والے چہرے والے کون ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ سیدنا امام حسین کی ذات گرامی ہے۔ وہ آگے بڑھا، اس نے کہا اچھا آپ ابو طالب کے پوتے ہیں؟ کہا بالکل۔ اچھا آپ کے ابا جی علی المرتضیٰ تھے؟ کہا ہاں۔ اچھا وہ جو چلاک تھے؟ پھر اس نے نازیبہ کلمات کہے، سارے صحابہ بھڑک اٹھے، جوش میں آئے۔ سیدنا امام حسین نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو۔ اب ذرا غور کریں، اسے کچھ نہ کہو۔ آپ نے کہا اے مسافر، اگر تو بھوکا ہے ہم تیری بھوک مٹا دیتے ہیں، اگر تو مقروض ہے ہم تیرا قرضہ ادا کر دیتے ہیں، اگر تجھے رقم کی ضرورت ہے ہم تجھے رقم دیتے ہیں، اگر تمہارا جھگڑا ہے ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، ہم وہ تیری سلو کرا دیتے ہیں۔ خیر تو ہے۔ آپ باتیں کرتے گئے، آخر کیا ہوا؟ اس نے کہا اے امام حسین، میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر میں نے بے وقوفی کی انتہا کی ہے، میں نے زیادتی کی انتہا کی ہے، میں نے نازیبہ کلمات کہے ہیں، اور آپ نے درگزر اور معافی کا وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اب اپنا ہاتھ آگے بڑھائے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، تعلیمات دیکھیں ذرا کیسا اس تعلیم پہ عمل ہو رہا ہے۔ اب میں دوسری جانب آتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود میں اور زیادتی کرنے والے، مسلمانوں کے خلاف زیادتی کرنے والے، بغاوت کرنے والے، حضور نے ان کو معاف نہیں کیا۔ توجہ کرنا، یہ حدیث سیاستہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ قبیلہ بنی ارینا کے لوگ آئے مدینہ منورہ میں۔ جب وہ آئے تو مدینہ منورہ کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی، جس کے نتیجے میں آنکھیں ان کی رنگت بدل گئی، چہرہ زرد ہو گیا، پیٹ پھول گئے، حالت بدل گئی۔ اب ایسی حالت میں حضور نے انہیں فرمایا تم چلے جاؤ مدینہ منورہ سے باہر فلاں علاقے میں بیت المال کے جانور ہیں، وہاں اونٹنیاں بھی ہیں، ان کا پیشاب بھی پیو اور ان کا دودھ بھی استعمال کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کیونکہ حضور طبیب اعظم تھے، یہ یاد رکھنا، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے، وہ صحیح ہے، اس میں شفا ہے۔ اب کیا ہوا؟ وہ جب گئے انہوں نے اونٹنی کا دودھ اور پیشاب استعمال کیا تو چند دنوں کے بعد ٹھیک ہو گئے۔ آپ کہیں پیشاب؟ بھائیو اس کو نہیں دیکھنا، حضور نے جو فرما دیا ہے اس میں شفا ہی شفا ہے۔ دل کے مسئلے میں دنیا لاکھوں روپے لگا رہی ہے، لیکن میں یہاں طب نبوی کی ایک بات کرتا چلا جاؤں۔ ایک صحابی کو تکلیف ہو گئی، جب تکلیف ہوئی تو کیا ہوا؟ اس تکلیف میں ہوا ایسے کہ
سامنے جب آئے صحابی تو حضور نے فرمایا انہیں دل کا مسئلہ ہے، انہیں حکیم بن کلدہ کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہنا اس کو دل کی تکلیف ہے، اور جو مدینہ منورہ کی عجوا کھجور ہے وہ اسے گٹھلی سمیت پیس کے دے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پہلا مریض تھا اس دور کا، صرف سامنے چہرہ دیکھنے سے حضور نے اب کیا ہے فرمایا کہ نسخہ تجویز فرما دیا۔ مختصر حکیم کے پاس گئے اور حضور کا نسخہ بتلا دیا، اس نے کھجور اجوا گٹھلی سمیت باریک کی اور جب پیس کر دی صحابی نے کھائی، ٹھیک ہو گئے۔ جنرل حمید گل نے یہ واقعہ خود بیان کیا، کہا میں فوج میں تھا تو میرا مسئلہ بن گیا، مجھے باہر جانے کی ضرورت تھی تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ یہ استعمال کریں۔ کہتا ہے میں نے ابھی اوپر بھی جانا تھا، ترقی بھی کرنی تھی اور میرے حالات بھی ایسے بن گئے تو میں نے یہی نسخہ یقین کامل سے استعمال کیا تو میں صحت یاب ہو گیا۔ یقین کامل ہو۔ کبھی میں طب نبوی کا موضوع میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا طب نبوی کے حوالے سے، بہرحال اس جانب جاتے ہیں۔ جب وہ لوگ ٹھیک ہو گئے، چہرے صحیح، پیٹ ٹھیک ہو گئے، اس قبیلے کے لوگوں کے، ان ظالموں نے کیا کیا کہ ان صحابہ کرام کو جو چرواہے تھے، ان جانوروں کے چرانے والے، بیت المال کے چرانے والے، انہیں قتل کیا، کھیتی کو جلا دیا، جانور لے کے بھاگ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اطلاع دی، حضور نے صحابہ کو بھیجا، انہیں گرفتار کر کے لائے۔ اب حضور کی شان دیکھیں ذرا، جب اپنا ذاتی معاملہ تھا تو حضور نے کوئی انتقام نہیں لیا، پوری حیات